پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صلوات اللهم صل على محمد وآل پھر بھی ذرا بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی 33 نمبر آیت تلاوت کی۔ دیکھیں پارے ہم نے بنائے ہیں، صورتیں اللہ نے بنائے، اللہ نے بھیج کے بنائے، حق بھی اسی کا ہے کہ وہ بنا کے بھیجے، جو صورتیں بنا کے بھیجے حق ہے کہ اس صورت کا نام بھی وہی رکھے، عدل ہے تقاضا، عدل علم و حکمت اور عدل کا تقاضا ہے کہ نام بھی وہی رکھے، اور اصول یہ ہے کسی شے کا نام تب رکھا جاتا ہے کہ جب نام والا بھی پہلے موجود ہے۔ جو قرآن کے وجود سے بننے سے پہلے وجود میں آئے اسے امام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کریمہ میں اس کا نام رکھا گیا آل عمران۔ میں قرآن سے آل عمران قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں وہ عمران کون ہے اور آل عمران کون ہے۔ قرآن سے، حدیث سے نہیں، کیونکہ میں نے لکھا ہے قرآن۔ حدیث تو سپورٹ میں ہوتی ہے، جب دلیل جس کے مرکوز جو مرکز ہو نا، ساری بحث مرکز پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آل عمران، اب ایک لفظ کہوں اچھی کر لیں، جس عمران کی پہلی آل ہی علی ہو، جسے امیر المومنین کہتے ہیں، تو مومنین کا امیر ہو سے علی ابن ابی طالب، ایسا حیدری امیر وہ تھا جو سب سے آگے ہو، امیر وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے ہو،
میرا آقا امیر المومنین ہے امام مگر نبیوں سے بھی آگے ہے، رسولوں سے بھی آگے ہے، رسولوں سے بھی آگے ہے، تو سب سے آگے ہو مان لو وہی قیامت کے دن حاکم یوم الدین ہو۔ حاکم کی بات آئی، تھوڑی سی حاکم کی بات آئی۔ حاکم قیامت کے دن اللہ نہیں آئے گا، اللہ آئے اللہ نہیں رہتا، اللہ کو اللہ بنا ہی علی نے دیا، توحید نے ان کو بنا کے اپنا ہونا منوا کے ان کو بھیجا سامنے، فرمایا دیکھو انہیں مانو مجھے، جس کے بھیجے ہوئے ایسے ہوں بھیجنے والا کیسا ہو۔ خیال کرا میرا چھٹا امام امام جعفر ہے محمد آل محمد تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی آپ کے داؤد ابن کثیر رکی، یہ میرے مولا کا خاص صحابی، اس کا نام داؤد ہے۔ رکا وہ جگہ ہے جہاں جنگ صفین ہوئی ہے، اب گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، یہ وہاں کا رہنے والا ساتھ بیٹھا ہے۔ امام نے اس کے دل میں ڈالا، دل میں ایک چیز ڈالی کہ یہ مجھ سے سوال کرے، ایسا ذریعہ بنا، دل میں ڈالا تو کہتا مولا ابھی ابھی دل میں ایک سوال آ گیا، صحیح مسکرا کے فرماتے ہیں پوچھو نا، خوش ہو وہ میرے، کہتا مولا آپ کا علم کتنا، ہائے 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 کیسا سوال ہے۔ صحیح نے فرمایا پہلے اپنا سوال بڑھاؤ تاکہ پتہ چلے امام کا علم کتنا ہوتا۔ مولا میں نے علم بڑھا دیا، سوال کرو، کہتا ہے سوال کرو، صحیح نے فرمایا سوال کرو، کہتا والا سوال یہ ہے سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سمندر کی گہرائی، جزیرہ برمودا میں سمندر کی گہرائی 35,400 فٹ سمندر کی گہرائی ہے، 35,000 جہاز اسی سے رام میں چلتے ہیں، 35,400 فٹ گہرائی ہے سمندر کی، اتر گہرائی سمندر کی چوتھی 35,400 فٹ۔ سوال یہ ہوا مولا سمندر کے نیچے کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا ان کے نام سننا چاہتا ہے یا نام ہوتا ہے علی حق حیدری، جو ابھی تک بے خبری میں رہ رہے ہیں، بے خبری میں، ہائے ہائے اب بھی بے خبری میں، ہائے ہائے باخبر ہوں، ان کو باخبر کرنا۔ سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اگر کان سنیں گے تو بھول جاتے ہیں، آنکھ دیکھے تو یاد رہتی، میں دلیل ٹھیک میں یہ میرے علم کی پھوار پڑتی ہے تو اس پر اس کا نتیجہ ہے۔ آنکھیں بند کرو، داؤد نے آنکھیں بند کی، فرمایا کھولو، کھولا تو سمندر کے کنارے امام کے ساتھ داؤد بھی کھڑا ہے۔ بھائیو جب سمندر، اب آپ گئے ہوں گے، لہریں دیکھی ہوں گی، سمندر پر جب امام کی نظر پڑی، نظر صرف سمندر پر، لہروں میں مد و جزر، لہریں آ جائے رہی، اس کو مد و جزر کہتے ہیں۔ مد و جزر میں اضطراب پیدا ہو گئی، پہلے جیسے جاؤ سے اور مضطرب ہو گئی، اضطراب دیکھ کر داؤد کہتا ہے مولا آپ کے صرف دیکھنے سے مد و جزر میں انقلاب آیا۔ فرمایا داؤد اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں، سن لو 10 حکمتیں ہیں، ایک حکمت صحیح نے فرمائی، فرمایا اس کی پہلی حکمت یہ ہے، بس ایک ہی فرمائی، حکمت یہ ہے جب سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے ہم آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں،
میں اوپر بلند ہوتا ہے تو آل محمد علیہ السلام پر درود پڑتا ہے. وہ گل سمجھ آئی. پھر جس نے مانا نہیں پانی پینا حرام ہو. مان لو مر جاؤ گے. مان لو. اللہ کرے بھائی میری بات پورے گاؤں میں چلی جائے. خیر ہو اچھی خیر. مد و جزر میں انقلاب پیدا ہو گیا. ہوا نا. فرمایا جب پانی بلند ہو کے اوپر چڑھتا ہے ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے. اب میں ایک لفظ پشتو میں کہوں. پشتو ضروری ہے علم پہنچے. اور فرمایا جب جزر میں سمندر کا پانی نیچے اترتا ہے ہمارے دشمنوں پہ بر پشتو دے خیال کرا ہے. نہیں ولایت سے جوانی ملتی. سمجھ آگی سے. سرکار نے فرمایا سمندر جو نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر کا. میں وہاں گیا ہوں جبیرہ برمودا پہ گیا ہوں. کینیڈا سے بھی ادھر سے بھی فلوریڈا سے بھی امریکہ سے بھی. سمندر پھٹ گیا. داؤد کہتا ہے میرے سامنے ایک پانی نکلا. سمندر کے نیچے سے پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید. اوئے ہوئے دودھ پانی دودھ سے زیادہ سفید. جب اس نے پہلی مرتبہ اتنا سفید دودھ دیکھا داؤد نے کہا مولا دودھ کب سفید ہوا ہے؟ فرمایا جب دودھ نے ہماری ولایت کا اقرار کیا. اب دودھ میں ملاوٹ نہ کیا کرے. دودھ خالص بھی برکت نہیں ہو. اللہ کو پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید مشک سے زیادہ خوشبودار. مشک سے زیادہ خوشبودار زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار. جب پانی نکلا داؤد کہتا ہے مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے. وہ جو 12ویں کو نہیں مانتا پانی نہیں ملے گا. موجہ کرا ہے مان لو تو جب دودھ وہ نکلا پانی نا کہتا مولا یہ پانی کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جناب 12ویں کی نام آیا نا میرے امام نے فرمایا داؤد جی مولا جب میرے 12ویں بیٹے کا ظہور ہو جائے گا دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا صرف یہی پانی رہے گا. خیال کرائے سے میری گل سن لو. صرف یہی پانی رہے گا. اسی پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں اقرار ولایت علی. سمجھ گئے؟ اللہم صلی بس صحیح. ان اللہ
بس جلدی جاؤ. ان سمجھ کے تھوڑا سا وقت مجھے دے دے. سارے خیالات میری طرف منتفع ہوں. ان اللہ اصطفیٰ ہے، انا یقین کے لیے. خدا جانے وہ یقین کیا کمال ہے جو اللہ بھی یقین دلانا. ان اللہ اصطفیٰ. عقل دیکھیں جی، یہ علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے. علم بھی ویسے آسان ہے، بالکل. علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے. عقل کہاں ہوتی ہے؟ اچھا عقل ہے کیا؟ جناب علی فرماتے ہیں العقل قطرۃ من بحار ملکوت ہی. میرے ملکوت پر اشرے ہیں، ایک اشرہ نہیں اشرے. اللہ کے ملکوتی سمندر کے ایک قطرے کا نام عقل ہے. علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے. عین الیقین علم الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا. ضمیر دل کے اندر، یہ دل جو دھڑک رہا ہے نا، اس کے اندر ایک اور دل ہے جسے قرآن میں فؤاد کہتے ہیں. وہ بیمار ہوتا ہے وہی ایمان لاتا ہے. یہ صرف دھڑکنے والا ہے، مومن دل اندر ہوتا ہے. علم الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں یہ علم تب پیدا ہوں گے جب عقل و ضمیر میری ولایت کا اقرار ہے. اگر سمجھ لیو آپ کا عقل بھی علی کو مانے، ضمیر بھی تائید کرے. زیر زبانی کلامی نہیں. تیسرا کیا ہے؟ حق الیقین. حق الیقین کس سے پیدا ہوتا ہے؟ ضروری ہے. حق الیقین امام سے پیدا ہوتا ہے. تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ جب تک آئے اللہ تیرا دین رہے گا، ایک امام کا رہنا واجب ہوگا. جن کا امام آج موجود ہے ان کا دین بھی صحیح، نمازیں بھی صحیح، آذانیں بھی صحیح. آج اسی گلنگ کیوں کر دی؟ اللہ نے چن لیا ہے. کس کو چنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو چنا ہے. خدا جانے آدم کیا لگتا ہے؟ ابا. اللہ جانے ابا ہدے ہو یا کیا ہے؟ بابا ہدن کا ڈیڈی ہے. یہ گل صحیح ہونی ایسی گل کی جو آدھا گھنٹہ میں پڑھ سکتا. اللہ نے سب سے پہلے جناب آدم کو چنا. آدم علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے ساتھ معصوم ہیں. معلوم ہوا اللہ کا چناؤ نبوت سے شروع ہوتا ہے، شرط عصمت ہوتی ہے. معصوم ہوگا جو چنا جائے گا، جو غیر معصوم ہوگا کبھی بھی نہیں چنا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ نے چن لیا ہے. کس کو چنا؟ عصمت بر بنائے نبوت ہوتی ہے، نبوت بر بنائے عصمت ہوتی ہے، عصمت بر بنائے نبوت نہیں ہوتی. معصوم ہوتا ہے تو نبی بنتا ہے، نبی بن کے معصوم نہیں ہوتا. اللہ نے چن لیا. تجھ سمجھ آندی ہاتھ ہولا رکھا. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا. یہ چننے کا نام ہے حق کے انتخاب. میں نے میرا خیال ہے پورے قرآن میں ہزاروں جگہ یہ حق کے انتخاب لکھ دیا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی یہ نہ کہ مجھے خبر نہیں تھی. قرآن کھولے تو پہلے آئے چناؤ اللہ کرتا. حق کے انتخاب صرف اسی کو ہے. نبیوں کے لیے نظر انتخاب ہے، حق کے انتخاب نہیں. نبیوں کے لیے
وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو، موسیٰ فرما رہے ہیں اخی میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، بنایا نہیں، جب نبی حق نہیں رکھتا انتخاب کا پھر امتی کو کیا حق ہے بنانے کا؟ غور نہیں فرما رہے ہیں آپ جانا؟ حق انتخاب تو توحید کے لیے، کیوں نہیں پتہ؟ یار پتہ ہونا چاہیے حق انتخاب کس کے لیے؟ توحید، اللہ چنتا ہے۔ نظر انتخاب نبیوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے چن لو، اسے چن لو، اسے چن لو، یہ نظر انتخاب ہے، چننا نہیں۔ بس اللہ نے چن لیا آدم، جناب آدم علیہ السلام کو، ونوحن، نوح علیہ السلام کو، آدم کے بعد نوح چنے گئے، رسول بھی ہیں، اولو العزم رسول بھی ہیں، جناب نوح صاحب صحیفہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چنا آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا ہے، خدا جانے آل کیا ہوتی ہے جس کا مالک ابراہیم ہے، آل ابراہیم ہی 14 ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے میرے آل ابراہیم کون ہے؟ 14 یار، اسماعیل کن کا بیٹا ہے؟ ابراہیم کا، سرکار اس نسل سے ہے یا نہیں ہے؟ ہم سمجھ آئیے نا، آل ابراہیم کون ہے؟ 14 پکی گالے جلدی جلدی آکھا کہ آل ابراہیم 14 آل عمران، آخر میں آل عمران کو چنا ہے، خدا جانے آل ابراہیم کے بعد عمران کون ہے جو آیا ہے؟ تب آل ابراہیم 14 ہیں۔ اے اللہ ایک کمال آپ نے اور چھپا رکھا تھا، عمران کا، ٹھیک ہے، آل عمران، آخر میں آل عمران کو چنا۔ جہاں تک میری آواز جائے تیسرا پارہ ہے، جا کے قرآن 33 نمبر 34 نمبر میں آپ پڑھنے لگا ہوں، آل عمران کو چنا علی العالمین، خدا جانے عالمین کہاں تک ہیں، ان میں چنے ہوئے کا نام آل عمران ہے، جو بھی ہے آل عمران علی العالمین۔ اب آل عمران میں آل عمران ہو گئے، بیٹھ جا میرا بجڑا، بیٹھ جا میرا سونا سے، آل عمران، آل عمران کو چنا، بزرگ اگے آ سکتے ہیں، آجا آجا میرا پتر، آجا آجا، ایک تھے بیٹھ جا، چلو ٹھیک ہو، آل عمران، آل عمران کو چنا، گل سمجھ جاندی بھی ایسے، علی العالمین، جسے عالمین وہ کہہ دے کوئی رہ جائے گا، چن لیا، چن لیا، چنے گا نہیں، چن لیا، چناؤ ہو گیا بابا، اللہ نے چن لیا ہو، پہلے دن چن لیا، وہی آئے اور کی آنکھوں، جو کہ میں نے لکھا ہے، آپ پریشان، میرا قرآن بھی پڑھیں گے، پریشان بھی ہوں گے، علی العالمین۔ آگے کیا چنا؟ آیت مکمل ہوئی، آگے دیکھ شروع ہوگی تشریح، ذریتم بعضھا من بعض، آل عمران، عمران کے آل وہ چنی گئی کہ جس کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک رہے گی، جب تک دین رہے گا۔ جھگڑا ختم ہو گیا میرا، کیا دلیل کیا ہے؟ عمران کے آگے کیا چلے گی؟ آل جو عمران کا بیٹا ہوگا، آل اس بیٹے کا بیٹا، 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 معصوم در معصوم در معصوم در معصوم، خدا گواہ اللہ نے گنجائش ہی غیروں کی نہیں رکھی۔ کہاں بیٹھے ہوئے یار، اب ہم کہتے نہیں ہیں، آپ بتاتے نہیں۔ اب جناب عمران 3 گزرے، جلدی 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 سے، عمران 3، جناب موسیٰ بن عمران، دوسرا مریم بنت عمران،
تیسرا مریم عمران ابو طالب بن عبد المطلب، 3 عمران گزرے. پوری دنیا میں عمران کتنی ہے؟ 3. شریعت کے حد کتنی ہے؟ 3. پہلا عمران جناب موسیٰ بن عمران، میں گنتا ہوں، موسیٰ بن عمران بن یسر بن فاحش بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام. پورا شجرہ موجود ہے جناب موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے ان کو 2 بیٹے دیے، شبر اور شبیر. بیٹے دیے. جب بیٹے دیے تو موسیٰ علیہ السلام آل عمران تو ہو گئے، بیٹے جو ہوئے ان خیال رکھا اسی خدا کے لیے. بیٹے دے کر اس موسیٰ علیہ السلام کو آل عمران قرآن نے ثابت کر دیا تھے. لیکن اللہ نے دونوں بیٹوں کو، ہارون بھائی تھے بڑے، ان کو بھی زندگی میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. فوت ہو گئے. اب فوت ہو گئے تو زندگی میں فوت ہوئے. 2 بیٹے تھے. اللہ نے ان 2 بیٹوں کو بھی جناب موسیٰ کی زندگی میں موت دے کر اپنے پاس بلا کے، ان جملہ کہوں، نسل موسیٰ روک دی آل عمران سمجھانے کے لیے. اور نہیں سمجھ آئی تو موجہ کرو. حیدری 2 بیٹے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. جناب موسیٰ بھی فوت ہو گئے. آگے عمران کی آل چلی ہی نہیں، چلنی تو 2 بیٹوں سے تھی، بیٹے زندگی میں فوت ہو گئے. معلوم ہو گیا آل عمران جناب موسیٰ علیہ السلام نہیں، جس کے نام پر سورہ آل عمران آئی ہے. چنگی ہوگی جلدی جلدی. دوسرے ہے مریم بنت عمران. خدا واسطے یہ گل سن لو ایسے، جناب موسیٰ سے آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جو بھی نبی آیا ماں باپ سے ہو کے آیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، یہاں اللہ نے تخلیق کا نظام خود بدل دیا. یہاں سے ماں کا نظام شروع ہوا، باپ ختم. جناب عیسیٰ کی ماں ہے، ماں بی بی مریم. نکی مریم ہے، چھوٹی ہے، کتنی بڑی مریم بطول. اگر عیسیٰ عامر نہ ہوتے ماں بطول نہ ہوتی. وہ جس کی مریم کا ایک بیٹا عامر بنا، جناب فاطمہ پاک کے 11 بیٹے اولے العمر. اور کہاں بیٹے؟ حیدری. اللہ اکبر. بھائی سمجھ آندھی پہ یہ تھوڑی. جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کا نظام تخلیق بدل دی. ماں باپ سے جو بچہ آتا ہے اسے خلق کہتے، خلق میں ٹھیک ہے. ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، پھر بھی بچہ معصوم آیا. معصوم ہے. قرآن سے میں نے کئی جگہوں پہ ثابت کر کے لکھ دیا. ایسا لکھے انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. قطع نہیں. خدا گواہ ہے، میں آپ سے اعلان کر رہا ہوں، آج اگلے مہینے میری تفسیر چھپ رہی ہے. جو بھی اعتراض کرے گا منہ کی کھائے گا. انہیں تصور ہی نہیں ہے جو کچھ میں نے لکھ دیا. کہاں بیٹھے ہوئے؟ خدا گواہ ہے. خدا کے لیے قرآن لے کے ایک دفعہ پڑھنا ضرور میرے بھائی. اب جناب مہینے دا میں
اگلے مہینے خیر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑی باتیں یہاں کہنے کے نہیں کہوں گا, آپ کہیں گے شیخی ماتا نہیں کہوں گا. اللہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام ماں ہے باپ نہیں. ماں باپ سے بیٹا خلق سے بنتا, لیکن صرف ماں ہو باپ نہ ہو امر سے بنتا. ہائے 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 ہائے. جب امر سے عیسیٰ علیہ السلام بنے پھر مانو بی بی مریم کے کمرے میں جبریل نہیں تھا, جبریل اولے الامر نہیں, وہ نہیں. اور میرا قرآن شیعہ لکھی ہوئی شیعوں نے کیا لکھا؟ شیعہ یا شیعہ نے لکھی میرے سارے قرآن, وہ مجموع بیان تک یہ ساری دلیل رہتی ہیں سارے قرآن. تو بیچارے پتہ ہی کوئی کہ شیعہ تارے نال ہویا کی. ہاں عیسیٰ علیہ السلام امر سے پیدا ہوئے. جملہ کہوں, جو بچہ امر سے بنتا ہے اس کی ماں کا بطول ہونا واجب. اب جناب سیدہ کی دلیل مکمل ہو گئی. عیسیٰ ایک بیٹا امر سے مرا, ماں بطول ہو گئی. وہ جس کے 11 بیٹے الیلا امر, اس جیسی بطول کون ہونی چاہیے؟ خوش ہو ٹھیک ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ بچھا دیا. بیٹھا یا نہیں؟ اے بیٹھے, رات ہی گل ہو گیا, ساری روز گل ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوئے اللہ نے کہا گل خیال کرا, اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہو. ہن گل کر لوا, نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا. دلیل آ گئی ہوئی یہاں. شادی ابھی نہیں ہوئی, جناب عیسیٰ کی آل آگے آل عمران چلی ہی نہیں ابھی. منتظر بنایا آل عمران کے 12ویں کا. حیدری بس لمبا نہ تھی سے حیدری ٹھیک ہو گیا. وہاں بیٹھے ہوئے میرا امام فرماتا ہے جب میرا 12واں آ جائے گا پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو آ کے سب سے پہلے میرے امام کے ہاتھ میں بیعت کر. یہ ہے یا نہیں؟ میں نے تفسیر سے لکھ دیا یا تو مجلس ہے. اس وقت کہیں گے ایوہ الناس, یہ جتنی بڑے بڑے ہیں یوں کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو 7-8 امارات ان کی ریاست ہے دنیا میں, یہ کل کے کل جناب عیسیٰ کے کہنے سے اور جناب امیر المومنین کی تائید سے, میرے 12ویں کی تائید سے سارے مومن ہو جائیں. کل یورپ انگریز جتنے ہیں انگریز انہیں حکومتیں دی ہی اسی لیے تاکہ یہ رہیں, یہ ہاں کرے گے ظہور ہو جائے گا. یہ ہاں کے لیے ہے. جب یہ سارا انگریز کیا کرے, یس 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 کے لیے انگریزی کہنا, انگریزی کے لفظ ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں. عیسیٰ کہے گا اے بقیت اللہ فی العالمین یہی ہے. سارے سجدوں نے کریں گے یس, یہی یس کے لیے تو حکومتیں دی ہوئی ہے. حکومتیں دنیا کی شاید یس کے لیے ہے, ان کو ماننے کے لیے. جب دنیا میں ماننے کے لیے ریاستیں ملتی ہیں تو
پرفیکٹ مومن ہو کے مرے کتنی جنت ملے گی، کتنی جنت آپ کو ملے. ٹھیک ہو گیا نا جناب؟ اس لیے بیٹھے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا، آئیں گے کہیں گے ھذا بقیۃ اللہ فی العالمین فاسمعوہ واطیعوہ واتبعوہ. اس کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو. کیا ہو جائیں گے؟ مومن. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی میرا 12واں کروائے. گل نہیں سمجھ آئی؟ ہے امام خود کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کتنے کرنی. اور میں کی کروں، میں تو سمجھانے لی جو سارا نظام پہلے سے جانتے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. جہاں ہوگا ان کی حفاظت توحید پہ واجب. میرا ایک موضوع چل رہا ہے کف کا، کف بنانا. کف ان کے کف بن کے آئے. یہ بیویاں جو انہوں کے بازاروں جناب بی بی شہر بانو کا کیا لکھا، جو امام حسین کے لیے کف بن کے آئی ہے وہ بازاروں میں آتی ہے. خیال کیتا کرو، یہ میں نے تفصیل لکھ دی ہے. کیا لکھا ہے؟ لٹے پھٹے آئے اور ان کے زمانے میں آئے. وہ گل سمجھے نہیں آئے تو پھر کیوں نہیں کیتا؟ اچھا اسے چھیل اور تو میری گل تھوڑی سمجھ گئے ہو نا. یہ ان کے کف ازل سے خالق نے عدالتاً بنا کے بھیجے ہیں. جب تک کف کو نہیں ملے گا توحید پہ حفاظت واجب ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ماں امام کی ہو بازاروں میں آتی ہے. جس نے نسل امامت نہیں چلنا ہے، جس نے توحید کا ثبوت دینا وہ بازاروں میں بکتی ہے. یہ کیا وہ صحیح تاکہ پتہ چلے عصمت ہے ہی نہیں، عدل ہے ہی نہیں، توحید کا تصور کفر کا ہے ہی نہیں. وہ تارے خلاف اتنا کچھ ہو گئے. شکر ہے کہ آج یہ کچھ ہیں لوگ جنہوں نے یہ تھوڑا تھوڑا کہہ کے اس کو کچھ پتہ لکھا نہیں ہو. ورنہ یہ تو گئے سر ہر شے ختم جی. اس کی گل ہو دی نہیں کوئی اپنے کو محفوظ کروں وہ آپ ختم تھی گئے. تسی خود ٹھیک ہو یا کہیں نہ ہی نہیں رہے گا. وہ اپنی شاعر کو اے پیش کرو، ہماری یہ شاعر ہے، اگر تمہاری ہے تو پیش کرو. کرو ٹھیک ہے. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آل عمران تو ہیں. 26ویں پشت جناب یعقوب سے ملتی ہے، لیکن اگے اولاد ہی نہیں. بی بی مریم دنیا میں سے چلی گئی اور جناب عمران کو ابھی بھی اوپر بٹھایا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام وہ بیٹھا رہا، وہ یادن بڑی خوشی بیٹھا رہا، خوشی سے بیٹھا، دلیل بن کے بیٹھا ہوا ہے. اماموں کی بھی توحید کی بھی. ہن گل کر لو، نبوت کا آخری بیٹھا ہے، ادھر امامت کا آخری بیٹھا ہے. نہیں سمجھ؟ جس امامت کی نبوت منتظر ہو پھر سمجھو امام کتنا بلند ہوتا ہے. اگر اس امام کو نبی نہ مانے نبی نہیں رہتا. اگر امتی نہ مانے مومن کہاں کہلائے گا؟ سمجھ نہیں؟ اب بے خبر ہو، اب بے خبر دنیا خدا کے لیے. اور تیسرے آل عمران ہوئے جناب عمران بن عبد المطلب. جناب عبد المطلب علیہ السلام کے کتنے 10 بیٹے تھے. پہلے 2 بیٹے کون ہیں؟ پہلے جناب عبداللہ علیہ السلام. ہن ذرا یہ 2 منٹ میں رال پاس دیکھ لو، 2 منٹ سے. جناب عبداللہ بڑے ہیں، جناب عمران ابو طالب علیہ السلام کنیت ہے ابو طالب. چھوٹے سکے بھائی، کوئی بہن نہیں، کوئی دوسرا بھائی نہیں، 2 ہی ماں باپ کے 2. یہ سارا نظام جناب عبد المطلب سے آ کے
یہاں دو حصے ہو گئے، ایک جناب عبداللہ میں چلا گیا، ایک جناب عمران ابو طالب میں چلا گیا۔ جناب عبداللہ بھی آل ابراہیم، جناب عمران کنیت ابو طالب یہ بھی آل ابراہیم۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے والد گرامی جناب عبداللہ سے کون ہے؟ جناب رسول خدا۔ رسول خدا ہے آل ابراہیم، آل عمران نہیں، خیال کرو سمجھیں گے تو رسول خدا کیا ہے؟ آل ابراہیم۔ اب ادھر جناب عمران ابو طالب سے کون ہے؟ جناب علی۔ اب جناب علی میں دو کمال ہو گئے، جناب علی آل ابراہیم تو آ رہے ہیں، اب آل عمران بھی ہو گئے۔ معلوم ہو گیا آل عمران جناب علی ہیں، علی۔ آل عمران کون ہے؟ جناب علی۔ آل ابراہیم آل عمران جناب علی۔ اب جناب علی رسول خدا سے، رسول خدا آل ابراہیم، اب جناب سیدہ، چونکہ آل عمران میں علی ایک ہے، ایک ہونا دلیل ہے کہ بیٹی رسول کی ایک ہے۔ نہیں ہے نہیں ہے یار، میں بہت کچھ لکھ چھوڑے نہیں ہے، بس ضحیٰ واللیل اذا سجا میں نے سب کو لکھ دیا، نہ سمجھے انہیں دی مرضی۔ ای میں لکھ چھوڑے جو دیہاں اندھائی آکھے گا وہ علی حق کے انشاءاللہ۔ حکم امام کے بغیر میں نے لکھا ہی نہیں، خدا گواہ۔ بس اب جناب سیدہ پاک کا عقد ہو گیا، آتے ہی اس دنیا میں پہلے نکاح ہو چکا تھا جناب علی سے، جناب علی سے نکاح ہوگی۔ اسی جناب علی سے نکاح ہونے کے لیے ابو طالب ہی نے تو نکاح پڑھا رسول کا، کیونکہ سیدہ کا نکاح جناب علی سے ان کے آنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے۔ اس نکاح کے نتیجے میں کون آئی؟ جناب سیدہ پاک آئی یا نہیں؟ ہن میرے پاس دیکھ لو۔ اب اللہ نے جناب رسول خدا کو کتنی بیٹیاں دی؟ خیال کرائے ایک، وہ جو تین لکھی ہوئے نا تین، وہ کوئی اور بی بی خدیجہ ہوگی، رسول والی خدیجہ نہیں رات خیال کرو میں نے یہی کہا۔ تو یہ نہ سمجھو، سمجھ گنو خدا واسطے ان کا نظام ہی الگ ہے۔ میں گڑ بڑ کر کے میں ہو لٹھا رہے لکھا رہے گچ بچ کر کے نا وہی خود گئے جہنم میں، جڑا سمجھ کے نہیں پڑھے گا وہ بھی گیا وہ رولا پیا پہننے دا کی۔ خدا کے لیے مضبوط ہو جائے، آل محمد جیسا کوئی ہے۔ اب جناب سیدہ کا عقد پاک ہوا جناب امیر المومنین سے، پہلے سے نکاح ہو چکا تھا، پہلے سے۔ لمبی گل سمجھ لو، صحیح کو ٹائم نہیں۔ اب جب نکاح ہوا، اب آل ابراہیم اور آل عمران کون ہے؟ علی۔ سیدہ ہے آل ابراہیم۔ اب جب حسنین آئے تو اب اللہ نے آل ابراہیم اور آل عمران کا نام بدل کے قیامت تک نام رکھا آل محمد۔ سمجھ آگئے میرا بات؟ اللہم صلی علی کونن آل محمد۔ اللہ سمجھ آگئی۔ آل محمد لٹ کر قریب پہنچے حلب کے۔ خدا جانے حلب کے قریب کیسے پہنچے؟
کتنی دور ہے حلب کربلا معلیٰ سے، کوفے سے کیسے حلب پہنچا. ماشاءاللہ صاحبان علم. جو ہی حلب پہنچے نا، قافلہ پہنچ گیا. شمر سے کہا گیا کہ یہ حلب شہر ہے. وہ بھی جانتا تھا حلب شہر ہے، اور اس میں شیعہ بھی تھے اور صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ تھے. ٹھیک ہے، اسے خیال تھا مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کہیں شب خون نہ مارے. اس نے کہا کہ اگر وہاں گئے، ان کو خبر ہوئی کہ آل رسول کو قیدی بنا کے شہداء کو قتل کر کے لے جا رہے ہیں، کہتا ہے کوئی اور جگہ ہے. ایک آدمی نے کہا اگر آپ زیارت میں مشرف ہوئے ہیں، وہی حلب کے بالکل 3 میل کے فاصلے پر ایک راہب کا دیر ہے، جہاں پتھر پر میرے امام کا سر رکھا گیا. ماشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے، خون آج بھی اس کی دلیل بنا ہوا. انہوں نے کہا کہ راہب کا دیر ہے، وہاں جگہ مل سکتی ہے. یہ فوراً وہاں پہنچا، راہب کو بلایا. میرے پاس کچھ قیدی ہیں، ایک کمرہ دے دو. نہیں پوچھا اس نے بھی قیدی کون ہے. کچھ سر ہیں، ایک کمرہ دے دو. سر دے دیے گئے، کمرہ تالا لگا کے، باقی سارے باہر. بیویاں کمرے میں بٹھا دی گئیں. راہب کہتا ہے جب میں آدھی رات کو گیا نا چھت پر عبادت کرنے، یہی باب مصاحبہ رو لیا کرے اگر دل کرے تو. یہ کہتا ہے جو ہی میں نے عبادت شروع کی، آسمان سے ایک نور اترتا ہے اور اس کے دائر میں چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر اتر کے چلا جاتا ہے. یہ کہتا ہے میری عبادت کرتے کرتے کئی مرتبہ نور اترا، ٹھہر کے پھر چلا گیا. میں نے جلدی نماز ختم کی، دوڑتا ہوا نیچے آیا. جس کمرے میں سر رکھے ہوئے تھے اسی میں وہ نور آیا. میں نے تالا لگا ہوا تھا، کان لگائے کہوں. یہ کہتا ہے اندر بیویوں کے رونے کی آواز. اللہ جانے کوئی تو بیویاں ہوں گی جو رو رہی ہوگی. اللہ اکبر. سیدھا یہ شمر کے پاس گیا. شمر سردار کا سر دے دی. ان میں جو بھی سردار ہے جتنی رقم لیتا ہے طے ہو گیا. سردار امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر اس نے پتھر پہ رکھا. راہب نے خود سجدے میں جا کے کہتا ہے شہید خدا کے لیے بتا، من انت و مسمو، تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے. جب اس نے واسطہ دیا، کٹے گلے سے آواز آئی راہب انا ابن مکہ و مینا. میں مکہ اور مینا کا بیٹا. انا ابن زمزمہ و صفا، میں زمزمہ اور صفا کا بیٹا. راہب کہتا مجھے سمجھ آئی ہے تو عرب کا رہنے والا ہے، خدا کے لیے بتا تو کون ہے. پھر گلے سے آواز آئی. راہب عربی ہے، میں عربی پڑھتا تھوڑی دیر. راہب انا المقتول و عطشان، میں وہ مقتول ہوں جسے پیاسا ذبح کیا. جب یہ جملہ دیکھا نا کہ راہب کھڑا ہو کے رونے لگا. مقتول آپ کو پانی بھی نہیں دیا. پھر آواز آئی راہب انا المقتول و عریان، میں وہ مقتول ہوں جس کا پیرہن بھی اتار دیا. جب تیسرا جملہ آیا نا ایسے منہ پیچھا کھڑا ہو گیا. انا المقتول السحقان، میں وہ مقتول ہوں جس کی لاش پہ گھوڑے دو. نیچے اترا، اتر کر سیدھا شمر کے پاس گیا. شمر مقتول کا سر. ہاں مقتول سمجھ گیا ہوں، تجھے اتنا بے دردی سے شہید کیا گیا، خدا کے لیے بتا تو کون ہے. اب آواز آئی راہب انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. اب جو آواز آئی نا، اب راہب روحانیت سے گیا. انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. اب اس نے منہ پیٹ کے کھڑے ہو کے کہا یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی. فرمایا یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی ہے، میں اسی کا بیٹا ہوں. آپ ہیں کون؟ فرمایا انا الحسین، میں حسین شہید کربلا. یہاں 100 آدمی 1 منٹ
100 آدمی یہاں شیعہ ہو گئے اسی وقت۔ اس نے کہا کہیں یہ شب خون نہ مارے ان کے تو سامنے آتے۔ اس نے جلدی سے بیویوں کو بٹھایا، سر لیے اور حلب کی راہ کو جو آپ آگے جا کے نا پھر ایک پہاڑی کے درمیان میں ایک راستہ آ کے پھر سیدھا جاتا ہے شام کی طرف، اس موڑ پر جا کر اس نے اونٹ دوڑا ہے کہ ہم حلب کی حدود سے نکل جائیں۔ عزادارو یہ وہ دوڑانے والی جگہ ہے جہاں سکینہ اونٹ سے گئی۔ رونا چاہتے میں بہت بڑی بات کر رہا، بس سکینہ پاک کا گرنا تھا، امام حسین کا نیزہ زمین میں چلا گیا۔ سجاد سکینہ گر گئی ہے تلاش کرو۔ جب امام آئے نا قریب جناب زینب عالیہ کے زنجیر لگی، سجاد کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ گر گئی ہے، بابا رکے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں فرمایا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیسے گری؟ جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ آئینہ سکینہ آئے ڈھونڈتے ہوئے دیکھا پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ برقع پہنے ہوئے بی بی ہے جس نے سکینہ کو اٹھایا ہوا۔ کہا سجاد سکینہ مل گئی ہے۔ سکینہ کو لے کے بی بی نے کہا سکینہ گرتے ہوئے چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا اس بی بی نے مجھے زمین تک جانے نہیں دیا، مجھے پہلے اٹھا لیا۔ میری بی بی نے کہا بی بی تیرا بہت شکریہ، قیامت میں جزا دیں گے۔ کہوں اب بی بی نے نقاب الٹ کے کہا بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں، میں غیر عورت نہیں، تیری ماں زہرا جنت البقیع میں نہیں، تمہارے ساتھ پیدل چلتی آ رہی ہوں، تمہیں شام تک پہنچانا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔